سے تو آج ہم یہ دو تین قواعد ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تعلیلات ہیں وہ تھوڑی ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہم نے قاعدہ پڑھنا ہے قاعدہ نمبر 4 ہے، قاعدہ نمبر 4 صحیح 5 تھا جی میرے خیال سے ہاں جی 5 تھا 5۔ قاعدہ نمبر 5 پڑھنا ہے آج، قاعدہ نمبر 5۔ تو قاعدہ نمبر 5 سے آج سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے، اس کو جو ہے نا مرمیون والا قاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ قاعدہ اسم مفعول میں جاری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جو وا اور یا ایک جگہ جمع ہو، وا اور یا ایک جگہ جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، ان میں سے پہلا ساکن ہو، چاہے وا ہو یا ہو، جو بھی ہو، ان میں سے پہلا ساکن ہو، تو اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کرتے ہیں۔ واو کو کیا کر دیں گے؟ یا بنا کر یا کو یا میں ادغام کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یا سے پہلے کیا کر دیں گے؟ جو جو پہلا واو تھا نا، اس کو جب ہم نے اس کو یا بنایا تو اس کے ماقبل کو ہم مکسور کر دیں گے، ماقبل کو کیا کر دیں گے؟ مکسور کر دیں گے، کسرت دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے ادغام کے اوپر جو حاشیہ لگا ہوا ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں گے، اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے؟ وضاحت کی ہے کہ بھائی دیکھیں کہ اور یا کی نسبت سے ماقبل کو کسرہ دے دیتے ہیں، کیونکہ یا جو ہوتا ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرا ماقبل مکسور ہونا چاہیے، یا کا ماقبل کیا ہونا چاہیے؟ مکسور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی سر جی۔ قاعدہ دیکھ لیں کہ جو وا اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کرتے ہیں، جیسے مرمیون، مرمیون اصل میں تھا مرمویون، مرمویون۔ اب اس میں کیا ہے کہ واو اور یا ایک سیغے میں جمع ہو گئے ہیں، ایک لفظ میں ایک سیغے میں جمع ہو گئے ہیں، اکٹھے آ گئے ہیں واو اور یا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کیا؟ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ واو جو تھا، پہلا جو واو تھا وہ ساکن تھا، پہلا جو تھا ساکن تھا، تو اس ساکن کو ہم نے کیا کر دیا؟ واو کو کیا کر دیا؟ یا بنا دیا، واو کو کیا بنا دیا؟ یا کر دیا، واو کو یا کر دیا، تو کیا بن گیا؟ مر مجن، مر مجن، می دیکھیں مر یہ ہو گیا مرموجن۔ جب ہم نے کیا کر دیا؟ واو کو یا کر دیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، مرموجن ہو گیا۔ پھر ہم نے کیا کر دیا کہ دیکھیں یا کا ماقبل مضموم تھا نا، تو اس یا کی نسبت سے ہم نے کیا کر دیا؟ اس کے ماقبل یعنی میم کلمے کو ہم نے کسرہ دے دیا، تو کیا بن گیا؟ مرمیجن، یہ زبر ہے، مرمیجن، ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ نمبر 5، جو وا اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مرمیون کہ اصل میں مرمویون تھا، ٹھیک ہو گیا؟ آگے چھٹا قاعدہ، قاعدہ نمبر 6، جو واو اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو، جو واو اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو، یعنی واو کیا ہو؟ اسم کے آخر میں ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، ٹھیک ہے؟ واو اسم کے آخر میں ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، یعنی لکھیں ضمہ کے بعد واقع ہو، یعنی ماقبل مضموم ہونا چاہیے اس اسم کا، ٹھیک ہے؟
तो क्या होगा उस सूरत में? जम्मा को कसरे से कसरा दे देंगे, ठीक है ना। कि जो वाव इसम के आखिर में जम्मा के बाद वाक़ हो तो उस जम्मा को कसरा से और वाव को या से बदल देते हैं। दो काम करेंगे, जम्मा को कसरे से बदल देंगे और वाव को जो कलमे के आखिर में इसम के आखिर में उसको या बना देंगे, ठीक है। और आखिर और बदल देते हैं और या को साकिन करके गिरा देते हैं, या को साकिन करके गिरा देते हैं, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है बसबब इज्तिमा साकिनीन दरमियान या और तनवीन के। बसबब इज्तिमा साकिन दरमियान, ये नीचे लिखा हुआ है आशय के अंदर, देखें। बसबब इज्तिमा साकिन दरमियान या और तनवीन के। अब देखें इनके अंदर तलक, जैसे तलक्किन, जैसे मिसाल इन्होंने दिए तलक्किन। अब तलक्किन के अंदर ये कैसे जो है ना ये जारी होता है? जी, ये कायदा देखें तलक्किन के अंदर कैसे जारी होता है, देखें। और इल्तिका साकिन किस तरह होता है वो आप भी समझ लें। अब देखें ये असल में था, ये लफ्ज था तलक्कु युन, तलक्कु वुन। अब देखें तलक्कु वुन ये इसम है। इसम क्यों है? क्योंकि इसके आखिर में तनवीन है, मस्दर है। तो मस्दर इसम होता है और तनवीन जिसके आखिर में आए तो वो इसम कहलाता है, ठीक है। तनवीन ये इसम की अलामत है, इसम का खासा है, ठीक है। फेल पर तनवीन नहीं आती। अब देखें यहाँ पे तलक्कु वुन था, इसम के आखिर में क्या था? ये वाव था और वाव का माकबल मजमूम था, जम्मा था, ठीक है। ये वाव जो था जम्मा के बाद वाक़ हुआ, तो इस हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये क़ाफ पर जो जम्मा है उसको हम कसरे से तब्दील कर देंगे। और जब हमने कसरे से इसको तब्दील किया तो तलक को वुन की जगह पे बन गया तलक के वुन, तलक के वुन। फिर हमने क्या कर दिया? इस वाव को या बना दिया, वाव को क्या कर दिया? या बना दिया। तो क्या बन गया? युन तलक के युन तलक के युन। तो या को साकिन करके गिरा देते हैं। अब ये तलक के युन था ना, अब या को जब हमने साकिन किया तो बन गया तलक्कीन कैसे बना? क्योंकि तनवीन जो होता है ना, तनवीन में नून होता है, इसकी नून की आवाज़ आती है, इसको नून, ठीक है। तो इसमें नून की आवाज़ आती है ना, इसके अंदर नून होती है। असल में यूं होता है तलक्किन, असल में था तलक्कुवुन। उसके बाद हमने इसको इसके ऊपर तलक्के माकबल को कसरा दे दिया और वाव को या से बदल दिया, तो क्या हो गया? तलक के युन यू युन। लकी यू। जब हमने इसमें इसको या को साकिन के तलक की युन अलामत और इरा या को हमने साकिन कर दिया तो, और इसको जो ना या को साकिन कर दिया, तलक्की। ठीक है। जब साकिन कर दिया तो ये बन गया तलक, तलक के, ये देखें ये जो मैं लिखा है ये या है, ठीक है। जब इसको हमने साकिन कर दिया और यहाँ पे नून भी साकिन था, तलक की यिन, ठीक है। तलक की यिन था पहले, जब हमने या को साकिन कर दिया तो जो नून था, जो नून की आवाज़ आ रही है, असल में लिखा तो यूं जाएगा तनवीन की सूरत में, लेकिन असल इसकी सूरत ये बनेगी जो ऊपर लिखी है मैंने, या और नून साकिन। तो या भी साकिन हो गया, नून भी साकिन हो गया, और इसका माकबल क्या था? तलक इनका इसको कसरा था ना। तो या जो था मद्दा था, या क्या था? मद्दा था। उसको जब हमने गिरा दिया तो फिर वही इराब आ जाएगा तलक्किन, ठीक है। ये नून जो था फिर वो तनवीन की सूरत अपना लेगा, ये जो नून है, नून साकिन। तो जो ये सूरत बन जाएगी तलक्किन।
تو یہ صورت بن جائے گی، اس صورت میں تلق کن، تلق کن، اصل میں تلق کی یون، تلق کی ون، تلق کو ون، واو کو ہم نے کیا کر دیا، یا بنا دیا، تلق کو یون ہو گیا، پھر ہم نے یا کی نسبت سے ہم نے کیا کر دیا، اس کے ماقبل کو ہم نے کسرہ دے دیا، تو تلق کے یون ہو گیا، تلق کے یون۔ پھر ہم نے جب یا کو ساکن کر دیا تو نون ساکن اور یا ساکن اکٹھے ہو گئے، اسی وجہ سے یہاں پہ نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بس سب اجتماع ساکنین درمیان یا اور تنوین کے، ٹھیک ہے، بس سبب اجتماع ساکنین تنوین اور یا کے، اس میں جو ہے نا التقاء ساکنین جو ہے نا اجتماع ساکنین جمع ہو جاتا ہے، یا ساکن اور نون ساکن، تو ہم نے کیا کر دیا، یا کو مدہ تھا اس کو گرا دیا، تو پھر وہی صورت بن جائے گی تنوین والی، تلقن، تلقن۔ جی سمجھ میں آیا یہ؟ جی استاد جی۔ جی اور صحیح یہ اس یا ساکن کس اصول کے تحت کرتے ہیں یا اپنے پاس سے کر دیتے ہیں؟ اس دیکھیں نا کے کچھ یہاں پہ سمجھنے انہوں نے قاعدہ جو ذکر کیا ہے نا کہ یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں، صحیح یہ ایک ضابطہ بتایا کہ بھائی صرفیوں کے نزدیک یوں کیا جاتا ہے، ہے جی ٹھیک ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی یہ شکل بن جاتی ہے، صرفیوں نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس ٹھیک قاعدے کو انہوں نے مستقل کوئی نام نہیں دیا، یہاں پہ انہوں نے لکھا قاعدہ نمبر 6، لیکن جو دوسری بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ تمام قواعد جتنے بھی جاری ہوتے ہیں نا، التقاء ساکنین کا الگ قاعدہ ہے، اس واو کو جب ہم یا بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں اس کا الگ قاعدہ ہے، کسرہ دے رہے ہیں اس کا الگ قاعدہ ہے، تمام قواعد کو انہوں نے الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں دوسری کتابوں کے، بڑی کتابوں کے اندر، یہ جو ان چھوٹی کتاب ہے اس وجہ سے جو ان کو مختصر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تاکہ طلباء کے لیے آسانی ہو جائے، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جزاک چھٹا نمبر، قاعدہ نمبر 6، جو واو سمجھ آ گئی باقی اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو، اس کو ہم نے کہا کہ بھئی واو اسم کے آخر میں ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، ٹھیک ہے، تو اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں گے، یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں، یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں، کیوں گرا دیتے ہیں، کیونکہ بس سبب اجتماع ساکنین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، درمیان یا اور تنوین کے، یا اور تنوین کے، ٹھیک ہے، گرا دیتے ہیں، تو کیا بن جائے گا، تلقن، 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 جو اصل میں کیا تھا، تلق کو ون، تلق کو ون، اب دیکھو تلق کو ون تھا تو واو کو یا کر دیا، تلق کو یون، پھر کیا کر دیا، اس کا ماقبل جو ہے نا یا کا ماقبل مضموم تھا تو یا کی نسبت سے ہم نے کیا کر دیا، اس کے ماقبل کو پہلے جو ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدل دیا، تو کیا بن گیا، تلق، تلق کے یون، تلق کے یون، ٹھیک ہے، جب ہم نے یا کو ساکن کر دیا تو یون جو یون میں جو نون آ رہا ہے نا، مثلا یوں، یون آ رہا ہے نا، یون، اس کو تنوین کی صورت میں تو یوں لکھیں گے نا، یون، لیکن اصل میں آواز یہ آ رہی ہے یون، تو ہم نے جب اس یا کو ساکن کر دیا تو یا بھی ساکن نون بھی ساکن، تو یہ بتایا جا رہا ہے نیچے کہ بھائی یہاں پہ یا اور تنوین کے درمیان، یا اور تنوین کے درمیان کیا ہوا ہے، اجتماع ساکنین ہوا ہے، تو دیکھیں، تو یا بھی ساکن نون بھی ساکن، تو ہم نے کیا کر دیا، یا مدہ تھا، یا مدہ تھا نا، یا مدہ، کیونکہ یا ساکن اس سے پہلے کسرہ تھا، یا مدہ تھا، اس کو ہم نے گرا دیا، تو پھر وہی صورت بن جائے گی تنوین والی، یون کی جگہ پہ جو نا یہ یا جو جب گر گیا ختم ہو گیا تو وہی اعراب آ جائے گا اس کے عین کلمہ کے اوپر، تو تلق، لام کلمہ تو حذف ہو گیا تو اعراب کس کے اوپر آ جائے گا، عین کلمے کے اوپر، تو تلقن ہو جائے گا، تلقن۔ اور ٹھیک ہے صحیح، اوپر والا جو قاعدہ نمبر 5 ہے اس میں یہ واو یا اکٹھے جو آتے ہیں تو یہ لام کلمہ میں آئیں گے تو اس میں یہ قانون ہوگا نا، یہ قاعدہ لگے گا نا، اگر پیچھے کہیں اکٹھے آ جائیں مطلب ہے فا ان جی جی، کلمہ میں تو پھر تو یہ نہیں لگے گا۔ اس میں دیکھیں مرموین میں جو نا دیکھیں عین اور لام کی بات نہیں ہے، صرف لام کلمے کی کے اندر جو ہے نا یہ کیا ہوتا جی ہے، حروف علت آتا ہے،
جی یہ جو واو جو ہے نا، وہ واو زائد ہے، وہ کوئی جو ہے نا عین کلمے میں نہیں آ رہی. صحیح. یہ میں لام ہے یہی نا. یہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صرف لام کلمے میں یہ قاعدہ لاگو ہوگا، اگر کہیں کسی جگہ پہ وہ پیچھے آ جائے تو پھر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا. نہیں 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 نہیں، یہ معطل اللام کا قاعدہ ہے، معطل اللام میں ہی جاری ہوگا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. آگے انہوں نے جو ہے نا صرف صغیر دیے ہوئے ہیں محمود اللام کے، دعا یدو دا وطن، دا وطن دعا، سب اس کے مصدر آتے ہیں. دا یدو دعا جن دا یدو دا وطن فهو دائن ودعی یدا دا وطن فهو مدعو. ٹھیک ہے. الامر من ادعو والنہی لا تدعو. لیکن پڑھیں گے وہی ترتیب جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی تو میں صرف یہی جو نا ابھی یہ پڑھا ایسے ہی پڑھا رہا ہوں، کیونکہ بعد میں انشاءاللہ ساری گردانیں بھی یاد کروانی ہیں آپ کو اور سننی بھی ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں اس لیے جو نا کر رہا ہوں کہ بھائی آگے آپ کا اجرا بھی کرائیں اور جو نا آپ کی تھوڑی کتاب آگے چل پڑے. اور اب وہ آپ سننے کے چکر میں جو نا کتاب بھی نہیں چلتی، سبق بھی وہی ہوتا ہے، ساتھ ہی یاد بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ہے وہی رضی یرضا رضوانن فهو راضن. اب دیکھو رازن کے اندر بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا جیسے تلقن میں ہوا تھا. رازن راز یون تھا، راز یون بن گیا، پھر یا کو ہم نے کیا کر دیا، ساکن کر دیا، التقاء ساکن ہو گیا، پھر رازن بن گیا، یا گر گئی. واو جو تھا جو نا وہ یا بن کے پھر گر گیا. رضی یرضا رضوانن فهو راضن ورضی یرضا رضوانن فهو مرضی. الامر من ارضا والنہی لا ترضى. ٹھیک ہے. اور آگے ضرب یضرب کا رما یرمی رمین فهو رامن ورمی یرما رمین فذاک مرمی. الامر من ارم والنہی لا ترم. پھر ہے باب تفاعل سے تلقى يتلقى تلقيا فهو متلقن وتلقي يتلقى تلقيا فذاك متلقن. الامر من تلقى والنهي عنه لا تتلقى. ٹھیک ہے. آگے بتا رہے ہیں کہ اب بعض ابواب کی پوری گردان یعنی صرف کبیر لکھی جاتی ہے تاکہ سیگوں کی بدلی ہوئی صورتیں اچھی طرح معلوم ہو جائیں. سیگوں کی بدلی ہوئی صورتیں اچھی طرح معلوم ہو جائیں اور گردانوں کے بعد ضروری تعلیلیں بھی لکھی جائیں گی. تو یہاں پر صرف کبیر اجوف ہے، اجوف واوی، صرف کبیر اجوف واوی. تو آپ دیکھ لیں سب سے پہلے انہوں نے وہ گردان دی ہوئی ہے ماضی کی، واحد مذکر غائبی، قال قال قالو قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا. یہ گردانیں آپ نے یاد کر لینی ہیں. آگے ماضی مجہول ہے، قیل قیلا قیلو. اب دیکھیں چلو اس میں تعلیلات میں آتے ہیں، اس میں بات کرتے ہیں. پھر قیل قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا. ٹھیک ہے. آگے وہی سیگے آئیں گے، قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا، وہی سیگے. ٹھیک ہے. یہاں سے ماضی مجہول اور ماضی معروف ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر والے سیگوں میں تھوڑا فرق ہے. آگے مضارع کے سیگے ہیں یقول یقولان یقولون تقول تقولان یقولن تقول تقولان تقولون تقولین تقولان تقولن اقول نقول. پھر مضارع مجہول ہے یقال یقالان یقالون تقال تقالان یقلن تقال تقالان تقالون تقالین تقالان تقلن اقال نقال. ٹھیک ہے. پھر وہی آئے گا قائل قائلان، اسم فاعل اسم مفعول، اس کے بعد فعل جہد، پھر اس کے بعد فعل نفی، اس کے بعد یہ نا نفی تاقید بلند، یہ اس کے بعد پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. لن یقول ہے، یہ گردان ہے، اس کو دیکھ لیں. یہ جو ثقیل خفیف ہیں نا، یہ لام والے، ان کو ابھی چھوڑ دیں ان کو. تو انشاءاللہ کل سے میں آپ کو جو نا یہ گردانے بھی جو ہے نا وہ دے دوں گا کہ یہاں سے آپ نے یاد کرنی ہے. لیکن ابھی جو ہے نا آپ تعلیلات دیکھ لیں. اب یہاں پر وہ قوانین جاری ہوں گے، تعلیلات یعنی تبدیلی.
کہ بھائی ناقص کے اندر جو ہے نا معطل کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے، حروف کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی عزیز طلباء، چلیں جی استاد اب دیکھیں. جی سر جی. جی بہت نہیں ہو جائے گا سر جی؟ یار سارا پڑا ہوا ہے، بس تعلیل آپ کو بتا دے. وہاں پہ جو آپ نے پہلے میں نے کل آپ کو بتائی قال اصل میں قول تھا، وہ زبانی بتایا تھا. یہاں پہ تعلیل میں لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ کے سنانا ہے، اور کوئی نہیں ہے. قانون تو وہی آپ کو میں نے بتائے تھے. چلو جی سر جی، پھر نئے صبح کے کل سے دیکھ لیں گے ان شاء اللہ. چلو، جس کو سے دیکھ لینا تو. تو میں نے کل ایک اور بات کی تھی نا، اس میں کیلا کے اندر. جی استاد جی، تعلیل آپ نے کہا تھا بتائیں گے، دیکھیں گے کہ کہاں پہ مس ہوئی ہے. ہاں جی 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 جی، تو میں نے وہ دیکھی تھی، تو اس کے اندر جو ہے نا قاعدہ نمبر 4 جاری ہو جاتا ہے. اس کتاب کے مطابق تو 4 جاری ہوتا ہے. کہاں گیا یار؟ یار اب دیکھاتا ہوں میں آپ کو. اب دیکھیں قاعدہ نمبر 4، یہ معطل ان کا قاعدہ لکھا ہوا ہے، قاعدہ نمبر 4. اب اس کو آپ دیکھ لیں تو اس سیگے کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں قاعدہ نمبر 4 ہے کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ، یعنی ماضی کا عین کلمہ جو ہے نا وہ کیا ہو؟ عین کلمہ میں واو ہو، اور وہ ارتقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے. اور آگے لکھیں، آگے ہے اور ماضی مقصور العین ہو. ماضی کے اندر، ماضی کا عین کلمے کے اندر واو ہو، اور وہ جو اس کا ماضی کیا ہو؟ مقصور العین ہو. تو فا کلموں کو کسرہ دیا جائے گا، جیسے خفنا کے اصل میں خوفنا برودن سمینا تھا. اب دیکھیں، اب جو ماضی ہے نا یہ جو تعلیل ہے کیلا کی کیلا، قیلا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اب دیکھو یوں اس کی یہاں پہ لکھ لیتا ہوں. اب یہ ہے کیلا ماضی مجہول. کیلا یہ اصل میں تھا کوویلا، نصرہ کے وزن پر کوویلا. اب دیکھیں یہ چوتھا قاعدہ اس کے اندر دیکھو جاری ہوتا ہے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ بھائی ماضی کا ماضی کے ثلاثی مجرد کا جو ماضی ہے اس میں واو ہے، اور واو جو ہے نا وہ مقصور العین ہے. واو کیا ہے؟ اس کا ماضی جو ہے، ماضی مجہول جو ہے مقصور العین ہے. ماضی مجہول مقصور العین ہے. تو آپ نے کیا کر دیا؟ اس واو کو الف سے بدل دیا. واو کو کیا کر دیا آپ نے پہلے قاعدے سے کہ واو متحرک ہو ماقبل مفتوح، واو نہیں، وہ نہیں جاری ہوگا. جی، تو اس واو کو آپ نے کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا. تو واؤ سے کبھی ہوگا سر جی؟ نہیں نہیں واو کو آپ نے نہیں، یہ تو واو جاری کا نہیں ہو. واو کا جو حضرت کسرہ یہ ہے وہ حضرت واؤ کا کاف جو کو کسرہ چلا ہے جائے وہ گا. پاک واو کلمہ کو کاف چلا کو جائے گا. چلا جائے گا. جی. نہیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ التقاء ساکنین کے بسبب التقاء ساکنین کے گر جائے. تو التقاء ساکنین یہاں پر نہیں ہوتا. جی سر جی، اس کا کسرہ جو ہے نا وہ حضرت فا پر لکھا ہوا تعلیلات میں دوسرے نمبر پہ دیا ہوا ہے، کالا کے بعد کیلا کا جو ہے تعلیلات کے نیچے دوسرے اس نمبر میں پہ ان کا دیا ہوا ہے. دیکھ لیتے ہیں، اس میں ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کون سا قاعدہ جاری کیا ہے. ہے. سر جی انہوں نے کہا حضرت ہے یہ کہ واو کا کسرہ کاف کو دے دیا انہوں نے آگے کسی فا تعلیلات میں پر دوسرے نمبر پہ. انہوں نے نقل حرکت کی ہے بس. قبلہ ہے. جی جی حضرت. سر جی، قابل. جی اب حضرت. یہ کیلا دیکھیں، اصل میں یہ دیکھو یہ تعلیل ہے.
تو اس دلیل کے اندر انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ اصل میں قویل بروز نصرتا کسرہ وا پر دشوار تھا، اس اس لیے پہلے حرف کاف کی حرکت دوسرے دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو قبل، پھر واو ساکن اس سے پہلے مکسور واو کو یا سے بدل دیا، کیل ہو گیا۔ تو انہوں نے قاعدے کے اندر یہ جو نا کیلا کے اندر جو قاعدہ جاری ہو رہا تھا، تو کل بھی میں نے یہی کہا تھا، اس کے اندر ہم نے یہی پڑھا تھا کہ بھائی ایک واو کہہ کر نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں، واو ساکن ہو جاتی ہے، پھر اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقل حرکت اور میادن والا قاعدہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، لیکن انہوں نے جو ہم نے قواعد پڑھے تھے انہوں نے اس کے متعلق کوئی قاعدہ جاری نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے تعلیلات کے اندر وہی بات کہہ دی کہ بھئی حرکت نقل کر کے اس کو دے دی اور واو ساکن ہو گئی، واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ تو انہوں نے بس تعلیلات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، کوئی مستقل اس کا قاعدہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے جی سر۔ جی۔ دوسرے میں تو انہوں نے قانون جاری کیے ہیں، قوانین وغیرہ۔ تو یہ تعلیلات کچھ آگے چلے نا تو پھر اجرا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے نا آپ جو ہے نا کل کوشش کریں کہ اس کا ماضی معلوم اور ماضی مجہول یاد کر کے مجھے سنائیں، ہاں انشاءاللہ کیا سر۔ خیال ہے؟ جی تو سر یہ جی۔ ماضی معلوم اور اچھا ماضی مجہول آپ مجھے سنا دیں، جو جی ماضی معلوم اور مجہول ہے۔ تو پہلے آپ ماضی معلوم یاد کریں، قال قال قالو، قالت قالتا قلنا، قلت قلتما قلتم، قلت قلتما قلتن، قلت قلنا، قیل قیل قیلو، قیلت قیلتا قلنا، قلت قلتما قلتم، قلت قلتما قلتن، قلت قلنا۔ بالکل آسان ہے، بس شروع جی والے سر۔ ماضی بس یہ چند سیگے ہیں، ان کو بس آپ نے یاد کرنا، نیچے تو وہی ہیں جو آپ نے ماضی معلوم میں آپ یاد کر چکے ہوں گے، انشاءاللہ سر۔ ٹھیک ہے۔ جی سر، جیسا کریں ابھی سننا سر۔ ٹائم تو تھوڑا ہے، کتنے ساتھیوں سے سنو؟ اچھا چلو ایک ساتھی سنائے، مجھے ایک ساتھی سنا دے۔ جی سر، میں شروع کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا قالا قالو قال قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتم قلتنا قلت قلنا قیلا قیلا قیلو قیلت قیلت قیلتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا قلت قلنا۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ تو اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے ماضی معلوم، ماضی مجہول، اور کسی کا آگے بھی یاد ہو جائے اسم فاعل اسم مفعول تو وہ یاد کر سکتا ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی بندہ یاد کرنا چاہے تو پھر آپ نے فعل مضارع معلوم اور فعل مضارع مجہول کے بعد آپ وہ گردان فعل جہد کی گردان یاد کر لیں ترتیب سے، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول کی جو نا گردانے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، وہ آپ نے بعد میں اسی ترتیب سے یاد کرنی ہے۔ اس کے اندر بھی صرف چند سیگے لکھے ہوئے ہیں، پوری گردانے نہیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یاد کرنا چاہے اسم فاعل اور اسم مفعول کے بعد تو پھر یہاں سے یاد کر لے، فعل جہد سے لم یکل معلوم اور پھر اس کے بعد مجہول۔ اس کے بعد جو ہے اگر یہ بھی یاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد ترتیب ہوگی لا والی، لا نفی جنس، ٹھیک ہے۔ لا نفی جنس یاد کر لے۔ ہاں یہاں پہ نفی جنس نہیں ہے، کیا لکھی؟ چلو وہ نفی جنس دیکھ لینا، ہوگی اس میں لکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ بس نہیں وہی معروف ہے ہے۔ کہ فرق نہیں ہوگا، مضارع معلوم اور مضارع مجہول کے شروع میں آپ نے لا داخل کر دینا ہے، لا یقول لا یقولان لا یقولون، وہی ہوگی یقول یقولان یقولون، یقال یقالان یقالون، بس شروع میں لا لے کے آنا ہے، لا یقول لا یقولان لا یقولون، لا تقول لا تقولان لا یقولن، لا تقول لا تقولان لا تقولون، لا تقولین لا تقولان لا تقولن، لا اقول لا نقول، ٹھیک ہے۔ فعل جہد کے بعد لا والی گردان، اس کے بعد فعل ولن، لن والی، ٹھیک ہے، لن یقول لن یقولا لن یقولا، ٹھیک ہے۔
differential. ٹھیک ہو گیا؟ جی حضرت. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، یہ مان لو. differential.